عزیزان گرامی قدر، بزرگوں اور دوستو، الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل اور احسان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت کے ساتھ ہم رمضان مبارک کا مہینہ گزار رہے ہیں۔ آج 11 روزے الحمدللہ مکمل ہو چکے ہیں اور 12ویں روزے کی ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ رمضان مبارک کے 12ویں دن کی جو عبادات ہیں اس کی ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے جس طرح بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمحے پینڈے پا ملا، چاہے کسی مہینے کی بات ہو، کسی رات کی بات ہو، کسی دن کی بات ہو، کسی بھی عنوان پہ بات کرنا چاہے تو جب تک حضور کی بات نہ آئے تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے، اس میں روشنی اور چاشنی اور اس میں خوبصورتی پیدا نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ہم اگر اس مہینے کی بات کریں، اس مہینے کے جتنے نام ہیں ان میں سے ایک نام ہے شہر المواسات، کہ یہ مہینہ ہمدردی کا ہے۔ تو ہم نے اس عنوان کو بیان کرنے کے لیے حضور کی ہمدردی کو دیکھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کے اندر کس طرح سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ جس طرح پہلے بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ لوگ 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم کے وہ لوگ ہیں جو ان کے پاس مال ہے وہ اس سے خود بھی کھاتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو بھی لاتے ہیں، اپنے ہمسایوں کو بھی کھلاتے ہیں، غرباء کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے لوگ۔ دوسرا یہ ہے کہ خود نہیں کھاتے لیکن باقیوں کو کھلاتے ہیں۔ اور تیسری قسم یہ ہے کہ خود کھاتے ہیں، دوسروں کو نہیں کھلاتے۔ چوتھی قسم یہ ہے کہ جو نہ خود کھاتے ہیں اور نہ دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ تو ان چاروں کے الگ الگ نام ہیں۔ پہلی قسم کو سخی کہتے ہیں، دوسرے کو جواد کہتے ہیں، تیسرے کو بخیل کہتے ہیں، چوتھے کو ممسک کہتے ہیں۔ تو اب ہم نے بات کرنی ہے سخی کی۔ تو سخی کیا ہوتا ہے؟ جو خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے۔ تو اگر معائنہ کیا جائے پوری انسانیت کا، پوری نوع انسانیت کا، پوری کائنات میں اگر دیکھا جائے کہ سب سے بڑا سخی کون ہے تو اس کا جواب کیا ملتا ہے؟ سب سے بڑی جو ذات ہے وہ امام الانبیاء احمد مجتبیٰ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ سب سے زیادہ سخی، سب سے بڑے سخی۔ یہ تو خیال ہی نہیں آنا چاہیے کہ اللہ کے بارے میں کہ اللہ سے بھی بڑے ہو گئے، اس لیے کہ اللہ کے بارے میں تو سخی کا لفظ استعمال ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تو جواد ہے، کیونکہ وہ تو خود کھاتا ہی نہیں ہے، دوسروں کو کھلاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا تو مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اللہ تو جواد ہے۔ لیکن باقی ساری مخلوق میں سب سے بڑے سخی کون ہے؟ حضور ہے۔ اور یہ جو میں نے بات کی ہے یہ کوئی اپنی طرف سے نہیں کر رہا، اس کا ثبوت ہے، قرآن و حدیث میں اس کے دلائل موجود ہے۔ ایک دلیل جو بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ 1902 حدیث ہے اور مسلم شریف کی 2308 نمبر حدیث ہے، اور اس حدیث پاک کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ قال كان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اجود الناس بالخیر، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی تھے، نیکی اور بھلائی میں، اور لوگوں کے ساتھ بھلائی میں اور مال خرچ کرنے میں سب سے بڑی حضور سخی تھے۔ اللہ اکبر۔ اور فرماتے ہیں وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جبرائیل، فرماتے ہیں کہ حضور تو ویسے ہی سب سے بڑے سخی تھے، لیکن خاص طور پہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا تھا تو اس وقت آپ کی سخاوت اور بڑھ جاتی تھی، اور وہ بھی خاص طور پہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور سے ملاقات کے لیے آتے۔ وَكَانَ جبرائیل علیہ السلام يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَنْصَرِفَ، ہر رات حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، آپ کی ملاقات کرتے۔ یعرض علیہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم القرآن، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان مبارک میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک کی دور فرمایا کرتے تھے۔ فَإِذَا لَقِيهُ جِبْرَائِيلُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ، فرماتے ہیں کہ جب جبرائیل علیہ السلام حضور سے ملاقات کرتے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جائے گا، زیادہ سخاوت کیا کرتے۔ اس میں ایک تو قرآن کی محبت بھی نظر آ رہی ہے، دوسرا رمضان کی محبت بھی نظر آ رہی ہے۔ تو اس لیے رمضان کی محبت میں سخاوت کرنا، اپنے
ماتحتوں کا، غرباء کا خیال کرنا، یہ اسی کو سخاوت کہتے ہیں، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور کی سنت مبارکہ پہ عمل کرتے ہوئے سخاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آئیے ہم آج بات کرتے ہیں 12ویں روزے کی بات کرتے ہیں۔ تو 12واں روزہ کی جو عبادات ہے ان میں اللہ رب العزت کے 4 نام مبارک کا تعین کیا گیا ہے وظائف کے لیے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں اللہ رب العزت کے 4 نام پڑھے جائیں گے، ایک ہے یا مقیت ہو، دوسرا یا حسیب ہو، تیسرا یا جلیل ہو، اور چوتھا یا کریم ہو۔ اب ان کا ترتیب کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی۔ سورہ فاتحہ 11 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھی جائے گی، اور سورہ فاتحہ کی عظمت اور شان میں بے شمار احادیث مبارکہ ہے۔ میں آپ کو ایک جملہ بتاتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلها۔ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ وہ صورت ہے کہ اس جیسی نہ تو تورات میں اتری ہے، نہ انجیل میں اتری ہے، نہ زبور میں اتری ہے، اور نہ ہی اس جیسی کوئی صورت قرآن میں اتری ہے۔ اتنی عظیم صورت ہے، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس لیے فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھی جائے، اور ظہر کی نماز کے بعد اللہ رب العزت کا نام مبارک یا مقیت ہو، یعنی اے روزی دینے والے، یہ نام مبارک یا مقیت ہو 550 مرتبہ پڑھ کر اگر ضدی بچے کو پلائیں تو انشاءاللہ اس نام کی برکت سے وہ بچہ ضد چھوڑ دے گا۔ اسی طرح دوران سفر پانی پر دم کر کے پیئیں تو انشاءاللہ پیاس ختم ہو جائے گی۔ اور عصر کی نماز کے بعد اللہ رب العزت کا جو نام مبارک پڑھنا ہے وہ یا حسیب ہو، یعنی اے کفایت کرنے والے۔ تو عصر کی نماز کے بعد اس اسم کو 70 مرتبہ پڑھا جائے تو دشمنوں کی دشمنی، چوروں کے خوف اور ہمسایہ کی برائی سے خلاصی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور عصر کی نماز کے بعد درود ابراہیمی بھی 11 مرتبہ پڑھا جائے، اور مغرب کی نماز کے بعد پڑھا جائے گا یا جلیل ہو، یعنی اے بزرگی والے۔ تو مغرب کی نماز کے بعد جو یہ نام مبارک پڑھتا ہے، کثرت سے پڑھتا ہے، تو لوگوں کے دلوں میں اس کی ہیبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر اس کا تعویذ بنا کر گلے میں ڈالے تو وہ صاحب عزت ہوگا۔ اور مغرب کی نماز کے بعد ہی سورۃ التکاثر پڑھی جائے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ یہ ساری صورت فرماتے ہیں کہ اگر تو آدمی روزانہ 1 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرمائے گا۔ فرماتے ہیں 170 مرتبہ جو عشاء کی نماز کے بعد پڑھے انشاءاللہ اس کو قرضے سے خلاصی نصیب ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد اللہ رب العزت کا نام مبارک یا کریم پڑھا جائے، اے کرم فرمانے والے۔ تو اس کا پڑھنا جو ہے یہ عزت اور کرامت کے لیے بے حد مؤثر ہے۔ سوتے وقت اس اسم کو پڑھتے پڑھتے اگر سو جائیں، اگر آدمی پڑھتا پڑھتا یہ نام یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم ہو، اگر یہ نام پڑھتا پڑھتا آدمی سو جائے تو بہت جلد اس کا اثر ہوگا۔ اگر کسی کوئی بھی حاجت ہے دل میں تو اللہ رب العزت اس نام کی برکت سے، بلکہ بزرگان دین فرماتے ہیں پھر 1100 مرتبہ اگر یہ نام مبارک پڑھے گا تو جو بھی حاجت ہوگی اللہ رب العزت اس نام پاک کی برکت سے اس کی حاجت پوری فرما دے گا۔ تو یہ ہے جناب 12ویں روزے کی عبادات۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں ان عبادات کو بجا لانے کی اور رمضان المبارک کا ادب و احترام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد